رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہفتہ واری سنی اجتماع کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ چونکہ انشاءاللہ العظیم آنے والا جو ہفتہ واری اجتماع ہوگا اس میں انشاءاللہ العظیم ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہوگا، تو آپ اس کے استقبال کے لیے اس میں کیا کرنا ہے اس سے متعلق جاننے کے لیے آج ہی سے تیاری کر لیں، سن لیں، تاکہ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو آپ جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں پر سماعت فرمائیں اسی کے مطابق آپ ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ زمین و آسمان کی تخلیق جب سے ہوئی تب سے اللہ عز و جل نے مہینوں کے اعتبار سے مہینوں کی جو تعداد اللہ کے نزدیک ہے وہ 12 ہی ہے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر ماہ رجب، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحج اور ماہ محرم، یہ 4 مہینوں کو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے حرمت والے مہینے فرمایا ہے۔ ماہ ذی القعدہ رخصت ہونے کو ہے، ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ اب قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں فرمایا والفجر، اس صبح کی قسم۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ کسی بات کو وہ اپنی سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے، اور رواج قسم کا بہت زیادہ تھا۔ تو پروردگار جل جلالہ نے ان کے اس رواج کے اعتبار سے، وہ تو ایسی قسمیں کھاتے تھے جو لا یعنی قسمیں ہوتی جس کا کوئی اعتبار نہیں، میرے مولا نے جن چیزوں کی بھی قرآن مقدس میں قسم یاد فرمائی ہے وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مقدس اور محترم ہیں۔ کہیں پروردگار جل جلالہ نے حضور کے چہرے کی قسم یاد فرمائی، کہیں پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی قسم یاد فرمائی، کہیں پروردگار جل جلالہ نے حضور کی زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں جن چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں وہ سب مقدس و محترم ہیں۔ اب یہاں قرآن مقدس میں اللہ نے قسم یاد فرمائی والفجر، اس صبح کی قسم۔ فجر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اب الحمدللہ ماہ رمضان شریف کے بعد سے جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے تو آپ دل جمعی کے ساتھ اور شوق و لگن کے ساتھ الحمدللہ سماعت فرماتے ہیں، اور آپ لوگ جتنی یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا اچھی تعداد میں لوگ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں سنتے ہیں الحمدللہ۔ فجر، آپ سنتے ہیں کہ فجر کی نماز کا یہ مقام ہے، آپ سنتے ہیں کہ فجر کی یہ اہمیت ہے، لیکن فجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے پھٹنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ذہن میں رکھیے، کیا معنی ہوتا ہے؟ پھٹنا۔
اب یہاں جو فجر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اس فجر کی قسم، تو اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ کون سی فجر؟ تو مفسرین کے یہاں پر کئی اقوال ہیں. کچھ مفسرین میں سے کچھ نے یہ کہا کہ فجر سے یہاں پر مراد روزانہ کی فجر ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا بندہ جو مومن ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو پہلے نماز فجر کی فکر کرتا ہے، اور وہ وقت اس کے لیے بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، تو روزانہ کی فجر کی قسم. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جس فجر کی قسم اللہ عز و جل نے اس صورت میں یاد فرمائی ہے، اس سے مراد جمعۃ المبارکہ کی فجر ہے، یہ سید الایام ہے جمعۃ المبارکہ، اس لیے اس کی فجر کی قسم یاد فرمائی. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر، ماہ ذی الحجہ کی جو پہلی فجر آتی ہے اس کی قسم. اور کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کی فجر کی قسم کے 9 تاریخ کو جو لوگ مینا سے عرفہ کے لیے فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں، اس فجر کی قسم. اور میں نے پہلے بتایا کہ فجر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا. تو کچھ عشاق مفسرین اس بات پر گئے کہ مصطفیٰ پیارے کی انگلی سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس پانی کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے. یہ بھی فرمایا گیا. اگر ہم اوورال دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فجر یہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھی جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو 70,000 صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار حاضر ہوا اسے دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ملتی. فجر کے وقت فرشتے روزی لے کر کے نکلتے ہیں. جو بندہ عبادت و ریاضت کے اندر مصروف ہوتا ہے یا بیدار ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کی تیاری کرتا ہے یا نماز ادا فجر کی وقت پر کر لیتا ہے، فرشتے اسے روزی دے کر نکل جاتے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 وقت کی نماز منافق پر بھاری ہے. منافق پر ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، یہ 2 ایسے وقت ہیں کہ یہ دونوں وقتوں کی نماز مومن پر بھاری نہیں، منافق پر بھاری. اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے. تو اگر فجر کی نماز کے اندر کوتاہی، سستی، اٹھنے میں دقت یا بیزاری محسوس ہوتی ہو اور نیند پیاری لگتی ہو اور نماز اچھی نہ لگتی ہو اور سوچے کہ اٹھ کر کے بعد میں پڑھیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ بہت خطرناک علامت ہے، بہت بری علامت ہے. مومن پر فجر و عشاء کی نماز بھاری نہیں پڑتی. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اسے پوری رات عبادت کا ثواب دے دیا جائے. تو اس نماز کا اہتمام کرو خاص طور پر. فجر کی نماز خاص طور پر قضا نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نمازیں قضا ہو جائے نا. آپ آزما کر دیکھیے گا، جو فجر کی نماز بالکل وقت پر پڑھ لیتا ہے نا، وہ باقی 4 ٹائم کی بھی ٹائم پر پڑھے گا، وقت پر پڑھے گا، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرے گا. اور جس کی فجر گل ہوئی، آہستہ آہستہ اس کی ظہر اثر کوئی بھی وقت گل ہو سکتی ہے. ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل. کبھی کوئی کہہ دیتا ہے بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی گفتگو تھی، کیا خالی کان کو لذت پہنچانے کے لیے تھی؟ کیا کوئی قصہ کہانی سنایا جائے، قصے کہانی سنایا جائے؟ آپ نے چینجز کیا لائی اپنے اندر؟ آپ نے سن کر اپنے آپ کو کتنا بدلنے کی کوشش کی؟ ذرا یہ دیکھو. اگر نہیں بدلے تو ایسا سننا کس مقصد؟
ہاں اگر آج سننے کے بعد کہ فجر کی قسم کتنی اہمیت ہوگی فجر کی کہ میرا مولا اس کی قسم یاد، اگر آج سے یہ من بن جائے کہ نہیں اب تو کچھ بھی ہو فجر کبھی بھی قضا نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے قرآن کا اثر قبول کیا۔ تو فجر کی قسم، اس فجر کی قسم جس کی میں نے تفسیر بیان کی، اس کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 رات کون سی جس کا ذکر سورہ فجر کے اندر ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں کا کہہ کر اس سے دن بھی مراد لیا جاتا ہے، کہ عرب کے اندر اس طریقے کا محاورہ رہا کہ رات بول کر کے دن مراد لیا جاتا ہے۔ اب یہ 10 راتیں کون سی یا 10 دن کون سے؟ تو اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جن 10 راتوں کی اللہ نے یہاں پر قسم یاد فرمائی ہے وہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم، اسی لیے فرمایا گیا جسے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ چاند رات سے پہلے ہی اپنے ناخن، بال، مونچھیں، یہ ساری چیزوں کو اور غیر ضروری بالوں کو ترش والے، اور 10 دنوں تک پھر جو ہے ناخن، مونچھیں، بال یہ سب نہ بنوائے، قربانی کے بعد یہ ساری چیزیں کرے۔ تو 10 رات سے مراد ذی الحجہ کی 10 رات۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ماہ محرم کی 10 راتیں ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے جن 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا تھا وہ 10 راتیں ہیں۔ لیکن یہاں اکثر مفسرین جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دنوں کی فضیلت حدیث مبارکہ میں کیا ہے، تاکہ آپ اور ہم ان 10 دنوں کا احترام بھی کریں اور ان 10 دنوں رات کو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن مقدس، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تقدیس اور صدقات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب ہے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ مسلم شریف اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تمہارا بعض آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ جدا نہ کرے داخل ہونے کے بعد، اس سے پہلے ناخن بھی تراش لے اور بال بھی کٹا لے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ اب آگے آپ سماعت فرمائیں، اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ ماہ ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں، یعنی اب آپ دیکھ لیں 11 مہینے 20 دن، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن چھوڑ دیجئے تو 11 مہینے 20 دن بچے نا، تو فرماتے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان ایام عشرہ سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ یعنی 11 مہینے 20 دن آپ جو عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر اللہ کو کسی دن میں عمل پسند ہے تو وہ یہ عشرہ ذی الحجہ میں پسند ہے۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی کوئی جان اور مال لے کر کے نکلا. اب یہاں میں بہت اہم نقطہ عرض کروں گا. جان اور مال لے کر کے نکلا جہاد کے لیے اور اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں بچی، جان بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، تو اس کی یہ قربانی اور اس کا یہ عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے. اور اگر وہ شخص جہاد میں گیا اور جان و مال لے کر واپس آیا تو اس سے بھی بہتر عمل جو شخص عشرہ ذی الحجہ میں نیکی کرتا ہے اس کا مقام اس سے بھی افضل و اعلی. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. کبھی کہا جاتا ہے مال اللہ کے نام پر دو تو لوگ تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ مال بھی اللہ کی امانت ہے، جان بھی اللہ کی امانت ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے. اگر کہا جائے جان بھی اللہ کے فرمان پر عمل میں گزارو اور مال بھی اللہ کے فرمان پر عمل میں خرچ کرو، تو جان کے سلسلے میں تو مسجد میں کسی حد تک 5 وقت کے لیے چلے جائیں گے، کچھ تہجد بھی پڑھ لیں گے، کچھ تلاوت بھی کر لیں گے، تھوڑی سی جان کو گھسنے کی کوشش کریں گے. لیکن مال کے معاملے میں انسان بڑا کم صرف واقع ہے. بس اس مثال کو سمجھو کہ جان بھی اللہ کی امانت اور مال بھی اللہ کی امانت. اس کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھو. مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی شخص پرماننٹ زندہ رہ سکتا ہے؟ اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میں اتنا جیوں گا؟ نہیں نا. میرا رب جب چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے جان نکال لیتا ہے. کیوں نکال لیتا ہے؟ اس لیے کہ جان کا وہ مالک ہے. جان کا وہ مالک ہے تو یہی تصور مال کے بارے میں بھی رکھو. جیسے وہ جان کا مالک ہے ویسے ہی وہ مال کا مالک ہے. جب چاہے گا تمہیں مال دے دے گا، جب چاہے گا تم سے چھین لے گا. تو جان جب چھینی جاتی ہے تو مال نہیں چھینا جاتا. بڑے بڑے آپ دیکھ لیں اور خائن الحرمین کو دیکھ لیں، سعودی کو دیکھ لیں، جس نے اپنی دولت کے ذریعے وہابیت کو پھیلایا اور اپنی دولت پر بڑا غرور تھا کہ ختم نہ ہوگی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک سے قرض مانگتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور سیلری دینے کے لیے اس کے پاس دولت نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال بھی اللہ کی امانت ہے. وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے اور جب چاہے وہ لے لے. لیکن اس نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مال تمہارے پاس رہے اور جان تمہاری میرے فرمان کے مطابق عمل کے اندر گزرے تو سن لو، اگر میرے فرمان پر تم جان دے دو گے تو جان جائے گی لیکن ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور مال قبول کر کے تمہیں اور 10 گنا زیادہ عطا کر دیا جائے گا. تو جان بھی اللہ کی امانت ہے اور مال بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ کسی دن کے عمل پسند ہیں، محبوب ہیں، تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے، یعنی ان 10 دنوں میں بندہ جو عبادت کرتا ہے، دن میں ہو کہ رات میں ہو، میرے کریم کو اس دن کی عبادت باقی سارے دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے. اب آگے سنیں، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان کی ایک رات کا قیام سال بھر کے قیام کے برابر ہے. یعنی ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنا یہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے اور ذی الحجہ کی ایک رات قیام کرنا یہ سال بھر قیام کرنے کے برابر ہے. یہ مشکاۃ شریف ہے. ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے رکھنا اس کا ثواب بھی سماعت فرما لیں. 10ویں کا نہیں رکھ سکتے، 11ویں کا نہیں رکھ سکتے، 12ویں کا نہیں رکھ سکتے، 13ویں کا نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھ سکتے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن. یہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع فرمایا گیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ
میرے ذہن میں یہ بات رہی تو کیوں منع کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ ابھی اسی کو سماعت فرمائیں کہ 9 دن تک، پہلی سے 9 تک روزہ رکھنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 عمل ایسے تھے جو کبھی سرکار نے نہیں چھوڑے۔ 4 عمل ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز عاشورے کا روزہ سرکار نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے، ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے، اور اسی طریقے سے ہر اسلامی مہینے کے 3 روزے، ایام 20 جسے کہتے ہیں، 13، 14، 15، یہ 3 روزے بھی حضور نے نہیں چھوڑے۔ اور چوتھی چیز، فجر کی 2 سنتیں مصطفیٰ پیارے نے کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑ، اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ 9 دنوں تک کے روزے کی عظمت کیا ہے، کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں بصرہ کے ایک قبرستان میں تھا، ایک قبر سے نور کی شعائیں نکلی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، اے سفیان، اگر تو نے بھی 9 دن ذی الحجہ کے روزے رکھے ہوتے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح، تو اگر رکھے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح سے نور نکلے گا۔ یعنی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر محدث گزرے ہیں، جلیل القدر محدث۔ تو بصرہ کے قبرستان میں انہوں نے دیکھا کہ قبر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ نور کی شعائیں قبر سے کیوں نکل رہی تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ جو قبر میں آرام کر رہے تھے انہوں نے 9 دنوں تک ذی الحجہ کے روزے رکھے تھے۔ تو آواز آتی ہے کہ اے سفیان، اگر تو بھی رکھے گا تو تیرے مرنے کے بعد تیری قبر سے اسی طریقے سے نور کی شعائیں نکلیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ حدیث سماعت فرمائیں اور پھر محسوس کریں کہ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص گانے کا شوقین تھا، چھپ چھپ کر گانے سننے کا شوقین تھا، مگر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، سرکار نے بلایا اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ میں نے سنا ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ کی آغاز یعنی چاند جیسے ہی ذی الحجہ کا نظر آ جاتا ہے تو عبادت اور ریاضت میں روزے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب سمجھا، وہ جواب میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ حج کے دن ہیں اور مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر، یعنی یہ ساری چیزیں چھوڑ کر روزے بھی رکھتا ہوں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمایا، اور 100 اونٹ کے صدقہ کرنے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ اور 8ویں تاریخ یوم ترویہ جسے کہتے ہیں، اس کے روزے کے بدلے میں اللہ تجھے 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹ صدقہ کرنے اور 1000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عرفہ کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2000 غلاموں کو آزاد کرنے، 2000 اونٹ کے صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا، اور 1 سال گزشتہ اور سال آئندہ کا اللہ تعالیٰ تجھے روزوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ روایت حلیت الطالبین میں موجود ہے، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب میں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ما ثبت من السنہ میں عرفہ کے روزے یعنی 90 ذی الحجہ کا روزہ، حاجی کے لیے تو یہ روزہ مکروہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر اسے کسل واقع ہوگا، اس لیے حاجی 90 ذی الحجہ کو روزہ نہ رکھے۔ یہ روزے کی فضیلت ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو حج کے لیے نہیں جاتے اور اپنے وطن کے اندر موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے لیے 90 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ یہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان دنوں میں یعنی عرفہ کا دن بڑا معظم دن ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مگر یہ جو احرام میں ہے اس کے لیے نہیں، اور جو احرام میں ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ حج کی ادائیگی میں اسے سستی نہ ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نزہۃ المجالس میں ایک حکایت موجود ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے آگے 10 نور دیکھے اور اپنے آگے صرف 2 نور دیکھے۔ اس سے مجھے تعجب ہوا، اتنے میں مجھے بتایا گیا کہ تیرے دوست نے 10 سال عرفہ کا روزہ رکھا، اس لیے اس کے آگے 10 نور ہیں، اور تو نے صرف 2 سال عرفہ کا روزہ رکھا تھا اس لیے تیرے آگے 2 نور ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید آپ اس کے حوالے سے سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پروردگار جل جلالہ ان دنوں میں عبادت کرنے والوں کے سلسلے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اگر کسی دن اللہ عز و جل جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے تو وہ یوم عرفہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ان کے ساتھ فرشتوں میں مباحات فرماتا ہے، یعنی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے میری یاد میں لگے ہیں، کس طرح سے مجھے پکارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 کے اندر صفحہ نمبر 259 میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرماتی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کو ہزاروں دن کے روزوں کے برابر قرار دیتے اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرفہ کے دن اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہزاروں سال کے روزوں کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو کنز الامال شریف میں سے 3 حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ دن کتنے افضل و اعلیٰ ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے۔ اب سنیے، نظر کرم فرماتا ہے، جس کے دل میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ اللہ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اور فرمایا گیا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یوں تو اللہ کی نظر ہمیشہ پڑتی ہے اپنے بندوں پر، لیکن خاص نظر کرم میرے کریم کی یوم عرفہ کو جو بندے اپنے سینے میں ایمان کی شمع کو جلائے ہوئے ہیں، میرا کریم ان پر نظر کرم فرماتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہو میرا مولا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی مخلوق کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، عرفہ کے روز اللہ رب العزت اس کی مغفرت ضرور فرما دیتا ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صرف عرفات والوں کے لیے ہے؟ یعنی کیا اس سے مراد یہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر جو ہوں گے کیا ان کے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی صاحب ایمان کے لیے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات صرف عرفات والوں کے لیے خاص نہیں بلکہ عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی جس کے دل کے اندر بھی رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور اسے یوم عرفہ نصیب ہو گیا، میرا مولا اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کہ حاجی میدان عرفات میں جب پہنچتا ہے اسی تاریخ کو، تو میرا کریم اس دن حاجی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب کوئی نہ پہنچ سکا لیکن اس دن یاد الہی میں لگا رہا، ذکر رسول میں لگا رہا، تو اللہ عز و جل حاجی کے صدقے میں اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مقدس دنوں کو اور ان مقدس راتوں کو لہو و لعب میں نہ گزاریں، کھیل کود میں نہ گزاریں۔ اگر آپ ماہ ذی الحجہ کی راتوں میں قیام نہیں کر سکتے تو میری گزارش اتنی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھو۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ رات جگوں گا تو فجر کی نماز چھوٹ جائے گی یا جماعت چھوٹ جائے گی، تو بہتر ہے کہ جگنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ عشاء جماعت سے پڑھ کر جتنا جگ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھیں کریں، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے۔ میں آپ کو خاص طور پر کیا کرنا چاہیے ایک ٹارگٹ آپ کو دے دوں، اس لیے کہ ٹارگٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پورا کرنے کی۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ میرے مولا میں ان 10 راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر روز کے 3 پارے 4 پارے پڑھ کر ایک قرآن شریف ختم کروں گا۔ آپ یہ ٹارگٹ ڈالیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو جتنی اللہ تلاوت کی توفیق دے گا میں اتنی تلاوت کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک ٹارگٹ بنا لیں، روز کے 1000 مرتبہ میں درود شریف پڑھوں گا۔ اس طریقے سے 10,000 درود شریف بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ کلمہ طیبہ کے ورد کے حوالے سے سوچ لیں، قضائے عمری کے حوالے سے سوچ لیں۔ غرض کہ یہ 10 دن و رات لہو و لعب میں نہیں ضائع نہ کریں بلکہ اس کا احترام کریں، اس میں عبادت کریں، اس میں تسبیح و تحلیل کریں، تحمید و تقدیس کریں۔ اللہ عز و جل حجاج کے صدقے میں آپ کی ان عبادتوں کو ضرور قبول فرمائے گا اور پروردگار حجاج کے صدقے میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے امید ہے